بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ بحیثیت وکیل ہمیں ان کا احترام ہر حالت میں جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ کل جو ہوا احتجاج کے نام پہ جو ہمارے ساتھ ہوا، خود میری گاڑی پہ پولیس نے اٹیک کیا، اس کو ٹکر ماری۔ میں نے آج نیشنل اسمبلی میں اٹھ کے پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات کہی۔ میرے گھر پہ 15 دن پہلے پولیس نے رات کو 1:30 بجے جو ہے نقاب لگا کے، یعنی وہ نقاب پوش تھے سارے، اور انہوں نے میرے گھر کے دروازے توڑے، میرے ملازم کو اغوا کیا، 3-4 راتوں کے بعد اس کو چھوڑا۔ میرا لیپ ٹاپ ابھی تک مجھے واپس نہیں ملا ہے۔ کل پولیس نے اس کی ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ میں تارڑ صاحب کو بھی بھجوا دوں گا۔ پولیس آئی، میں جی ٹی روڈ پہ جا رہا ہوں ادھر احتجاج کے لیے، راستے میں انہوں نے جو ہے دونوں گاڑیاں کھڑی کر کے میری گاڑی کو نہیں دیکھیں، علی امین صاحب جو ہیں ابھی تو 24 گھنٹے نہیں ہوئے ہیں۔ علی امین صاحب کی ذات سے کیا خدشات ہیں؟ علی امین صاحب نے کیا حکم ایسا جاری کرنا ہے جس سے جمہوریت کو یا رول آف لا کو کوئی نقصان ہوگا؟ یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کے پی کی حکومت جو ہے وہ قطعاً کسی بھی ایسے عمل کا حصہ نہیں بنے گی کہ کسی کو سیاسی بنیادوں پہ جو ہے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، قانون کی حکمرانی جو ہے وہ ہمارے کاز، ہمارے مینڈیٹ، ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ میں بحیثیت وکیل اس چیز کا میں اقرار کرتا ہوں کہ ہمیشہ پشاور میں، خیبر پختونخوا میں جب بھی حکومتی پالیسیاں مرتب ہوں گی، تفتیش کے حوالے سے، کیسز کے حوالے سے، یہ ہر ایک آدمی اپنے اس چیز کو مائنڈ پہ کلیئر کر لیں کہ علی امین خان کی حکومت جو ہے قانون کی حکمرانی کے لیے ہوگی۔ صرف وزیر اعلیٰ کو سامنے رکھنے سے، اور علی امین خان کی ذات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اپوزیشن جو ہے اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے، یہ کے پی میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی پورے ملک میں ہوئی ہے۔ ہم نے تو صرف اتنی سی گزارش کی ہے، ہمارے خلاف ہوئی ہے نا۔ دیکھیں 225 ہماری نشستیں بنتی ہیں قومی اسمبلی میں، ٹوٹل ریزرو ملا کے۔ یہ ہمیں ہماری ریزرو بھی نہیں دے رہے ہیں، ہمیں انتخابی نشان نہیں ملا۔ کس طرح کی جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں؟ اور جہاں تک 9 مئی کی بات ہے، 9 مئی 1 منٹ جی، 9 مئی کی بات ہے تو 9 مئی کے ہوتے ہوئے بھی اور 9 مئی کے یہ نیریٹو کے ساتھ بھی قوم نے 8 فروری کو 9 مئی کے بیانیے کو رد کر دیا۔ قوم کڑی ہو گئی ہے قیدی 804 کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جن پہ آپ نے الزام لگایا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے محمود خانہ چکزئی کی بات کی ہے، یہ اینٹی ریاست کب ہو گیا ہے؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی ریاست کا لفظ آپ نے استعمال کیا۔ میں آپ کو واضح کر دوں، اسٹیبلشمنٹ ریاست نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ریاست نہیں ہے۔ اس چیز کو، اس غلط فہمی کو دور کر دیں۔ اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی ہے، ایک پاکستان کے گورننس کے نظام میں یا حکومت کے نظام میں ایک گروپ ہے جو کہ ہمیشہ سے جو ہے اپنا ایک کردار ادا کرتا آیا ہے۔ لہذا اس سے اختلاف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے آج ہمارا اختلاف ہے اور ان کا اختلاف نہیں ہے، لیکن باجوہ کے دور میں ان کا اختلاف تھا تو یہ اینٹی ریاست تو نہیں ہو گئے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ سے میرا ایک تارڑ صاحب سے سوال ہے، میں پورے پاکستان کی بات نہیں کرتا ہوں، صرف اسلام آباد کی حد تک ایک بات کرتا ہوں۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں پہ ہم نے آزاد امیدواران، جماعتی اسلامی، ٹی ایل پی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسے سیاسی لیڈران جو ہیں یا عمائدین، ان کے فارم 45 ہم نے الیکشن کمیشن میں لگائے۔ اب ٹی ایل پی، جماعتی اسلامی، چکزئی صاحب، مینگل صاحب، رئیسانی صاحب اور یہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جیتے ہیں، لیکن جو جیتے ہیں ان کو ہروایا گیا ہے۔ یہ سب لوگ ہمارے لیے غلط بیانی کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا وہ ٹائم تو گزر گیا، الیکشن کمیشن کا وہ ٹائم تو گزر گیا جب آپ نے پیش کرنے تھے۔ کسی بھی ٹائم پہ نہ کوئی آپ کا وکیل آیا، نہ کوئی فارم 45 پیش کیے گئے۔ یہ جماعتی اسلامی بھی ہمارے لیے جھوٹ بول رہی ہیں، چکزئی صاحب بھی ہمارے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔